یوں تو کشمیر کی خوبصورتی کے چرچے ہر زباں زد عام ہیں، مگر وادی نیلم آزاد کشمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ اڑنگ کیل وادی نیلم میں واقع ایک خوبصورت گاؤں ہے جو کیل میں ایک چوٹی کے اوپر اور سطح سمندر سے تقریباً 8380 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ گاؤں سرسبز و شاداب میدان اور گھنے جنگلات سے مزین ہے، جو اپنی منفرد اور دلکش خوبصورتی کی بدولت سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو من چلے مسافران کے وادی نیلم کے حسین گاؤں اڑنگ کیل کے دشوار گزار مگر خوبصورت سفر کی داستان سنائیں گے۔ گجرانوالہ سے چند من چلے مسافران نے رات کے پہر باقاعدہ سفر کا آغاز کیا۔ اسلام آباد سے مری ایکسپریس وے سے کوہالہ چیک پوسٹ کراس کرتے ہوئے مظفر آباد پہنچے۔ ادھر سے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مظفر آباد سے کیل کا فاصلہ 155 کلومیٹر ہے۔ من چلے مسافران نے کرن کے مقام پر دریائے نیلم کے اس پار پڑوس دشمن ملک بھارت کا پرچم لہراتا ہوا دیکھا، جسے دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا، مگر دل میں یہ چاہت لیے وہاں سے روانہ ہوئے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہاں پاکستان اور آزاد کشمیر کا پرچم لہرائے گا۔ دواڑیاں پہنچ کر بہترین راستے کا اختتام ہوا۔ دیواڑیاں سے قریب 18 کلومیٹر کا ایک رستہ رتی گلی جھیل کو جاتا ہے۔ یہ جھیل پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ منچلوں نے لمحہ بلمحہ دشوار ہوتے کٹھن راستے کے سفر کو جاری رکھا۔ وادی نیلم کا یہ راستہ جیسے جیسے کٹھن ہوتا چلا جا رہا تھا، ویسے ہی اس پر خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آبشاروں، سبز پہاڑوں اور اڑتے بادلوں نے جیسے سفر کو دلکش بنا رکھا تھا۔ شاردا پہنچ کر ایک آبشار پر تھوڑا لطف اٹھایا اور دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ کٹھن مگر حسین جمیل آبشاروں سے مزین راستے پر روانہ ہوتے چلے گئے۔ شاردا سے آگے جیسے جیسے بڑھتے چلے جا رہے تھے، ویسے ہی قدرت کے نظارے منچلوں پر آشکار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کیل پہنچ کر ہم سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ سرد شام کے اندھیرے میں بھی منچلوں کو اپنے سفر کے آخری مقام پر پہنچنے کی فکر ستانے لگی۔ رات کی تاریکی میں کیبل کار کے ذریعے کیل سے اڑنگ کیل جانے کو ہی غنیمت جانا۔ منچلوں نے جہاں سینکڑوں فٹ بلندی سے گزرتی کیبل کار کا خوف محسوس کیا، وہیں اونچائی پر پڑتی شفاف ہوا اور خاموشی میں کیبل کار کی آواز سے لطف اندوز بھی ہوئے۔ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ آگے سفر کا مشکل ترین مرحلہ طے کرنا تھا۔ آگے 50 منٹ کی ناہموار ڈھلوانی اور رات کی تاریکی میں جنگل نما راستے کو طے کرنا تھا۔ ایک منچلے نے راستے کی دشواری کو بامتے ہوئے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر دیگر ممبران کے اصرار اور مدد نے اس مسافر کو اڑنگ کیل کی بلندیوں کو چھونے کا موقع فراہم کر دیا۔ تھکا دینے والے ڈھلوانی پیدل راستے کے اختتام پر خوبصورت گاؤں پر لوگوں کو ایک نئے جذبے میں دیکھا۔ رات کی تاریکی میں لوگوں نے نیند کی آغوش میں جانے کی بجائے فطرت کی نیازیوں میں رقص و موسیقی کی محفلیں جما رکھی تھیں۔ رات چاند کی روشنی میں منچلوں نے بھی لکڑی کے الاؤ کی تپش میں محفل جمائی۔
اس جنت نظیر گاؤں کی صبح ہمارے لیے کسی حیرت سے کم نہ تھی۔ اس حسین و سرسبز و شاداب وادی کی صبح میں سورج کی پڑتی کرنیں اسے حسن کی بلندیوں تک پہنچانے میں کارگر ثابت ہو رہی تھیں۔ گھنے جنگلات، خوبصورت و بلند و پہاڑوں اور اڑتے ہوئے بادلوں کی اوڑ میں یہ سرسبز میدان دنیا کی کسی جنت سے کم نہ تھا۔ من چلے مسافران نے اس حسین وادی سے آشکار ہو کر اپنی صبح کا ہر لمحہ اللہ کی اس قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ کر گزارا۔ قدرت کے اس حسن نے جیسے ہماری روحوں کو تازگی بخشی ہو۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہ لوگ زندگی کی آسائشوں سے بے خبر قدرت کے حسن میں زندگی کے خوبصورت لمحات ہنسی خوشی بسر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس سکون سے مستفید ہو رہے ہیں جو ہمیں دنیا بھر کی آسائشیں حاصل کر کے بھی نصیب نہیں ہوا۔